نحمدہ و نصلی علی نبی کریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں سید ندیم حیدر آپ کے ساتھ حاضر ہوں اپنے چینل اسلامک نالج کے ساتھ، اور آج ہم جو چیز شروع کر رہے ہیں اسلامک نالج کے حوالے سے وہ ہے قرآن کے علم کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بھی باتیں علم کے طور پر ہم سب کے لیے چھوڑی ہیں اس کے اوپر ہم بات چیت کریں گے، اور مختصراً ہم آپ کو بتائیں گے کہ پارے کے حساب سے قرآن میں پہلے پارے میں، دوسرے پارے میں، تیسرے پارے میں کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، تاکہ ہم ضرورت کے حساب سے قرآن میں جا کر ان پاروں میں اس علم تک پہنچ سکیں اور اس سے مستفید ہو سکیں اور اس علم کو دوسروں تک پہنچا سکیں۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو اب ہم چلتے ہیں اپنے پارے کے حساب سے سیشن کرتے ہیں، اور پارے کے حساب سے ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ جی پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا پارہ، اس پارے میں 5 باتیں ہیں۔ نمبر 1 اقسام انسان، نمبر 2 اعجاز قرآن، نمبر 3 قصہ تخلیق حضرت آدم علیہ السلام، نمبر 4 احوال بنی اسرائیل، نمبر 5 قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ دوستوں، سب سے پہلے ہم اقسام انسان کے حوالے سے دیکھتے ہیں کیا بیانات کی گئی ہیں۔ اقسام انسان جو ہیں وہ 3 طرح کے ہیں: مومنین، منافقین اور کافرین۔ مومنین کے 5 صفات مذکور ہیں۔ نمبر 1 ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، انفاق، ایمان بالکتب، یقین بالآخر۔ اسی طرح منافقین کی کئی خصلتیں مذکور ہیں، جن میں جھوٹ، دھوکہ، عدم شعور، قلبی بیماریاں، سفاہت، احکام الہی کا استہزاء، فتنہ و فساد، جہالت، ضلالت، تذبذب، اور کفار کے بارے میں بتایا کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر اور آنکھوں پر پردہ ہے۔ نمبر 2 پر اعجاز قرآن۔ جن صورتوں میں قرآن کی عظمت بیان ہوئی، ان کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ انہی حروف سے تمہارا کلام بھی بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی، مگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام جیسا کلام بنانے سے عاجز ہو۔ قصہ حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانا، فرشتوں کا انسان کو فسادی کہنا، اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کو علم دینا، فرشتوں کا اقرار عدم علم کرنا، فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانا، شیطان کا انکار کرنا، پھر مردود ہو جانا، جنت میں آدم و حوا علیہ السلام کو شیطان کا بہکانا، اور پھر انسان کو خلافت ارضی کا عطا ہونا۔ نمبر 4 احوال بنی اسرائیل۔ ان کا کفران نعمت اور اللہ تعالیٰ کا ان پر لعنت نازل کرنا۔ نمبر 5 قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اسے قبول کروانا، اور پھر توبہ و استغفار کرنا۔